بیچی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے یہاں جیسے مسلمانوں میں طریقہ رائج ہو گیا ڈیبٹ اور کریڈٹ کا کہ آپ دنیا بھر کی بدماشی کر لیں, نماز پڑھ لیں, روزہ رکھ لیں, کچھ اور اچھی باتیں کر لیں تو وہ حساب برابر ہو جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی. تو یہ فیملی کیا کرتی ہے کہ انہوں نے وہاں کے اکاڑا کے غریب غربا کو آئیڈینٹیفائی کر رکھا ہے, اور یہ رمضان کے زمانے میں وہاں پر پورا مہینہ بھر کا راشن بھیج دیتے ہیں. اس طریقے سے لوگوں کی خوشنودی یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. پھر دوسرا یہ کہ عام طور پر الیکشن میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, این اے کے الیکشن میں تقریباً 2 کروڑ روپیہ ایوریج سمجھا جاتا ہے کہ یہ خرچ ہے. علیم خان تو کہتے ہیں کہ 1 ارب کے قریب خرچ کیا ہے این اے 122. اب اس شخص نے جو یہ اکاڑے والا بندہ تھا اور جو انڈیپینڈنٹ کانٹیسٹ کر رہا تھا, اس نے 9.5 کروڑ روپیہ ان کی فیملی نے اس کو دے دیا, اور یہ تھیلے کے تھیلے لے کر کے جاتے تھے اور جا کر کے تقسیم کرتے تھے. اور نتیجے کے طور کے اوپر جو ووٹ وہاں پر پڑا تو اس شخص کا اکیلے کا ووٹ اتنا تھا کہ باقی جتنے بھی ان کے مخالفین تھے ان سب سے زیادہ اس کا ووٹ تھا. اچھا آپ سنیے, اس نے 2013 کے الیکشن میں بھی اور اس والے الیکشن میں بھی نون لیگ کے ٹکٹ کے واسطے اپلائی کیا, انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا اس کو. اس مرتبہ انڈیپینڈنٹ ہی لڑا. اب یہ الیکشن میں جب کامیاب ہوتا ہے تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس کو فون کرتے ہیں, ہمارے چیئرمین صاحب اس کو فون کرتے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بلکہ شرمناک بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اور محمود الرشید جو کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب کے, یہ دونوں جا کر کے اس سے ملتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں شامل ہو جاؤ. اور وہ اشرف سوہنا جو کل تک ان کا کینڈیڈیٹ تھا اور جس کے بارے میں روبیرا کو شو کاز نوٹس ایشو کیا ہے, اس کو بتاتے تک نہیں کہ ہم فلاں کے بعد جا رہے ہیں, اور اس سے جا کر کے ہم پرسویٹ کر رہے ہیں کہ آپ پارٹی کو جوائن کریے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جہاں پر یہ حالات ہوں اور جہاں پر اس طرح کے کینڈیڈیٹس پٹ اپ کیے جائیں اور جہاں پر کہ الیکشن کا دار و مدار صرف دولت کے اوپر ہو, بلکہ دولت ہی نہیں کرپشن کے اوپر ہو, تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہ پارٹیاں کس طریقے سے پرفارم کریں گی؟ 97% آبادی پاکستان کی غریب لوگوں کی آبادی, ان کی آپ کی اسمبلیز میں کتنی ریپرزنٹیشن ہے؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں, 0. غریب آدمی کی ریپرزنٹیشن آپ کے ہاں کی اسمبلی میں 0 ہے. اور جس قوم میں غربت کا یہ لیول ہو اور جس قوم میں تعلیم اور تربیت کا یہ لیول ہو, وہاں ڈیموکریسی آ ہی نہیں سکتی. تو یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, جو کچھ بھی یہ ادارہ جو آپ کے سامنے جس کے متعلق بتایا گیا ہے, نیشنل آئیڈیالوجیکل کاؤنسل اور پی ٹی آئی, جو یہ کر رہے ہیں, یہ ذاتی قربانی کی بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں. یہ کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے. یہ ہمارے 2 صاحب, ظفر عزیز صاحب اور محبوب اسلم صاحب, یہ فرام اکراس دی اٹلانٹک آئے ہیں یہاں, کیونکہ یہ جو کیمپین کی ہم نے ابتدا کرنی تھی وہ یہاں کرنی تھی. ان کو کسی نے پیسے نہیں دیے, اپنے پیسے خرچ کر کے آئے. میں وہاں سے کراچی سے آیا ہوں, کیا لینے کے لیے آئے؟ اگر ہم نے لینا ہی ہوتا تو ہم خان کے پیٹ گھومتے رہتے, جو لینا تھا لے لیتے, یا اگر وہاں سے نہیں ملنا تھا تو نواز شریف کون سا دور تھا, اس میں ہمارا کون سا فائدہ تھا؟ وہ تو جس وقت کے الیکشن سن 2008 کے ہونے لگے تو مجھے اور جسٹس سیدالزمان صدیقی صاحب کو نواز شریف نے بلایا لاہور میں کہ آپ ہمارے کینڈیڈیٹس کو حلف دیجیے. یہ نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹس ہیں, پروونسز کے ہیں, ان کو حلف دیجیے کہ
عدلیہ کی بحالی کے لیے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے اور عدلیہ کو ہر شکل میں بحال کرنا ہے. وہ حلف دیا. اس کے بعد میں جو ہم اسٹیج سے اترے ہیں تو نواز شریف نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر کے وہ کھانے کے پنڈال کے اندر گئے. شدید سردی تھی وہاں پر, ہیٹر جل رہے تھے, اور وہاں میرا ساتھ نواز شریف نے 1 منٹ کو نہیں چھوڑا. اپنے آپ انہوں نے کھانا نہیں کھایا, میں کھانا کھاتا رہا. اس کے بعد انہوں نے مجھے گیٹ کے اوپر چھوڑا. اب اس سے زیادہ کیا اظہار ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم کو پی ٹی آئی میں یہ نظر آیا کہ اس پارٹی کے اندر آئیڈیالوجی ہے, اس پارٹی میں ویژن ہے, اس پارٹی میں وہ ورکر ہے جس کی کچھ سوچ ہے اور یہ ملک کو کچھ دے سکتے ہیں. اور ہم نے لینا تو کچھ تھا ہی نہیں, دینا تھا, اس لیے اس پارٹی کو ہم نے جوائن کیا. تو میری آپ سے عرض جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت سیریس اسٹرگل ہے پی ٹی آئی کے اندر, اور یہ صرف پی ٹی آئی میں اسٹرگل نہیں ہے, یہ پورے ملک کی سیاسی تشخص میں اسٹرگل ہے. اگر ہم یہاں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ملک میں ہر سیاسی پارٹی میں ڈیموکریسی آئے گی, اور اس طرح کے لوگ جیسا کہ این اے 122 سے الیکٹ ہوا ہے بندہ, یا این اے 144 سے الیکٹ ہوا ہے بندہ پیسے کی بنیاد پہ, ایسے لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اس موومنٹ کے نتیجے میں ہم ڈسکوالیفائی کرائیں گے. ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں. اگر پیسے ہی کی بنیاد کے اوپر الیکٹ ہونا ہے تو پھر الیکشن کی ضرورت ہی کیا ہے, پھر ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کے متعلق لوگوں کو پتہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو میڈیا ملتا ہے, وہ جا کے باتیں کرتے ہیں. ہم نے تو خیر باتیں کرنی ہی ابھی حال میں شروع کی ہیں, اس سے پہلے تو بات کر ہی نہیں رہے تھے. تو ہمارا پوائنٹ آف ویو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. لیکن میں آپ کو آخر کے اندر ایک خوشخبری یہ سنانا چاہوں گا کہ جہاں تک کہ پارٹی کے ورکرز کا تعلق ہے, جہاں تک کہ ان لوگوں کا تعلق ہے جو کہ گراس روٹ لیول کے اوپر ہیں, اس میں سے اکثر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر ہم چاہیں تو پوری پارٹی میں ریوولٹ ہو سکتی ہے, لیکن ہم وہ نہیں چاہتے, کیونکہ ہم نے پارٹی کو توڑنا نہیں ہے بلکہ بنانا ہے. آخر کے اندر میں کچھ اوورسیز پاکستانی اس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ میں تو پوری طریقے سے ادراک ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, لیکن وہاں پاکستان میں صحیح معنوں میں ادراک نہیں ہے. پوری پاکستانی قوم کی ایکسپورٹ $25 بلین ہے, اور آپ کے پاس سے سالانہ $20 بلین پاکستان جاتے ہیں, لیکن اس کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے, اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اس کی کوئی اپریسیشن نہیں ہے. اس کے لیے 2-3 سجیشنز میری ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو رائٹ آف ووٹ ملنا چاہیے. آپ جہاں پر بھی ہوں الیکٹرل پروسیس میں آپ کا پورا حصہ ہونا چاہیے. اس کے بغیر تو کوئی بات ممکن ہی نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کا مطلب صرف یو کے لوگ نہیں ہیں, ساری دنیا میں جتنے بھی ہیں, ان کے لیے ایلوکیشن ہونی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ میں, پروونشل گورنمنٹ میں, دیگر جو سیمی گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں, کہ ان کو کم از کم 5% سیٹس ایلوکیٹ کی جائیں گی میرٹ کی بنیاد کے اوپر, فیور کی بنیاد پہ نہیں, میرٹ کی بنیاد پہ. اور جو پروفیشنل کالجز ہیں, میڈیکل کالجز ہیں, انجینئرنگ کالجز ہیں, دیگر پروفیشنل کالجز ہیں, وہاں پر بھی آپ لوگوں کا کوٹا میرٹ کی بنیاد کے اوپر بٹوین یور سیلفز 5% ہونا چاہیے.
باقی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے کہ آپ کا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان جائے. ہمارے ہاں FDI بالکل نہیں جا رہا. کچھ تھوڑا بہت جو آ رہا ہے یہ پاکستان چائنا کوریڈور کی وجہ سے آ رہا ہے, ورنہ نہیں جا رہا. تو آپ لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان جائے, جس سے آپ لوگوں کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ فروٹ بیئرنگ بھی ہو اور پاکستان کو بھی فائدہ ہو. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی سیکیورٹی انشور کی جائے. جیسے ہی آپ پاکستان میں قدم رکھتے ہیں لٹیرے آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ لوگوں کی سیکیورٹی انشور کی جائے, آپ لوگوں کو وہ ٹریٹمنٹ دیا جائے جو امریکنوں کو دیا جاتا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اور آپ لوگوں کے کانٹیکس میں 1 ونڈو آپریشن ہو, اس میں 10 جگہ جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہونی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو ایسا ہو تو معاملات پاکستان کے لیے بہت اچھے ہو سکتے ہیں. آپ کو تو اللہ کا شکر ہے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے بہتری کی, لیکن پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اور جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے یہ منیمم ہے, اس کے اوپر امپروومنٹس ہو سکتی ہیں. آپ سوچیں اور آپ بتائیں, انشاءاللہ اس کے لیے ہم کام بھی کریں گے. بہت شکریہ.